میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، عظیم دولت عطا فرمائی۔ ہر گھر کے اندر ہر شخص، مرد ہو یا عورت، وہ کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پیدا ہونے والا بچہ جب پہلی مرتبہ اپنی زبان سے ابا کہتا ہے یا اماں کہتا ہے تو ماں باپ کا کلیجہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کو قوت گویائی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ زبان ہی کے ذریعے نکلنے والے کلمات سے انسان بلند و بالا مقام تک پہنچتا ہے، اور زبان ہی سے نکلنے والے غلط کلمات کی بنیاد پر انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک لفظوں کی اہمیت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اسے درج کر لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ہماری زبان بے لگام ہے، جو چاہا کہا، جیسا چاہا کہا، جب چاہا کہا۔ اب زبان سے نکلنے والے جو جملے ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کہا، بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ غلط کہا۔ اگر زبان سے نکلنے والے کلمات کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو پوری گفتگو اسی پر ایک تفصیلی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ کے شعور کو بیدار کرنا ہے کہ آپ صبح سے لے کر رات تک بک 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 کرتے رہتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر رات تک اپنی زبان کو بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے نکلنے والے جملوں میں اللہ کو کون سا جملہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا، اے پروردگار تو اپنی کتاب کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما، تو نے ہی زبان عطا فرمائی، ہم صبح سے لے کر رات تک اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ مولا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی کلمہ نکلے، کوئی لفظ نکلے جو تجھے بہت اچھا لگتا ہو تو مولا تو بتا دے۔ تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو زبان سے نکلنے والے کلمات میں جو کلمات، جو جملہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ قول کون سا ہے؟ کوئی بندہ جب کسی بندے کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو میرے کریم کو یہ قول سب سے اچھا لگتا ہے کہ میرا یہ بندہ بندوں کو میری طرف بلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں اس امت کو خیر امت کہا گیا اور وجہ بھی بیان کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے یہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی،
ہم کون سی بات کریں جو اللہ کو پسند ہو. ہم تو یہ سوچتے ہیں اس کو کون سی بات اچھی لگے گی، اس کو کون سی بات اچھی لگے گی، اس کو کون سا جملہ اچھا لگے گا. کبھی غیبت کر کے ہم سمجھتے ہیں اس کا دل خوش ہو جائے گا، کبھی چغلی کر کے اس کا دل جیت لیں گے، کبھی جھوٹ بول کر ہم اس کے قریب ہو جائیں گے. یہ ہماری سچویشن ہے. لیکن اللہ اکبر، کربلا سے ہمیں درس مل رہا ہے. نادانوں، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ میری عظمت کا سکہ اللہ نے تمہارے دل میں کیوں بٹھایا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میری زبان سے، میرے کردار سے، میری نشست و برخاست سے اگر تم دیکھنا چاہو تو یہی دیکھو گے کہ صرف دنیا میں بہت سارے داعی ایسے ملیں گے جو زبان سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن میرا کردار بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، میری گفتار بھی اللہ کی طرف بلا رہی ہے، میری رفتار بھی اللہ کی طرف بلا رہی ہے. ہر چیز، میری ہر ادا دنیا کے انسانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ اگر تمہیں کسی کی طرف جانا ہے تو اللہ کی طرف جاؤ. اور میرا مولا صرف جانے ہی کے بارے میں بندوں سے نہیں فرماتا کہ چلو، نہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. اور آج مسلمان کہاں بھاگ رہا ہے؟ جہاں سے بلایا نہیں جاتا وہاں بھاگ رہا ہے، اور جہاں سے دن میں 5 مرتبہ اللہ کا بندہ ہمیں آواز دیتا ہے ادھر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس آیے کریمہ کو تھوڑا سا سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے حوالے سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کی یہ جو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، اس کے سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اگلی آیتوں میں ذکر ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، خیر کی طرف بلاتے، بھلائی کی طرف بلاتے، معبود برحق کی طرف بلاتے، تو اس زمانے کے کفار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہماری آنکھوں میں پردے پڑ چکے ہیں، ہم آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، نہ آپ کی دلیل کو قبول کرنے والے ہیں. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تکلیف ہوتی کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ جواب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں. تو رب قدیر نے فرمایا میرے محبوب، ان کی باتیں اچھی نہیں ہیں، باتیں تو تمہاری اچھی ہے کہ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو. اس طرح رسول اعظم کو تسلی دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اللہ کی طرف بلانا بھی ہے، اور اس سے مراد صحابہ کا بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، اس سے مراد علماء کا بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، اور بلانے کے کئی طریقے بتائے گئے. اللہ اکبر. کوئی لفظوں سے اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن مجاہد کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جان جانے آفری کے سپرد کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ سر کٹایا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس لیے آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن میں بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے مسلمان کو ہر طرف بلانا اچھا لگتا ہے، اللہ کی طرف بلانا اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی کہے اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے فرمان کی طرف آ جاؤ، اس کے ارشاد کی طرف آ جاؤ، اس کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، تو بندے کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. لیکن گناہ کی طرف بغیر بلائے آج کا مسلمان جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور سمجھیں. کسی کی تقریر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کا خطاب سماعت فرمایا. آنکھوں سے آنسو گرے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، کچھ دنوں تک آپ کے دل پہ اس کا اثر رہے گا، پھر آپ کی زندگی میں چینجز اگر آ گئی تو سبحان اللہ، ورنہ مور دین 90% لوگوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے جیسے تھے ویسے ہی، اور پھر زندگی ویسے ہی گزرنے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر.
یہ تقریر جب تک سنتے رہے، ٹی وی پر جب تک دیکھتے رہے، ویڈیو میں جب تک دیکھتے رہے، یوٹیوب پر دیکھتے رہے، محفل میں بیٹھے دیکھتے رہے، سنتے رہے، تب تک یہ اثر رہتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ایک بلانے والا ایسا بھی ہے جس کے بلانے کا اثر صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی اس کے بلانے کا اثر نظر آ رہا ہے۔ کربلا کے تاجدار نے آواز نہیں لگائی تھی، سر کٹا کر خدا کی بارگاہ میں بلایا تھا، لیکن ان کی دعوت کا اثر 1400 سال کے کم و بیش سینکڑوں سال کے گزر جانے کے باوجود بھی آج ان کی دعوت نظر آ رہی ہے، ان کی دعوت کا اثر نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آج اگر شراب سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے، آج اگر حرام چیزوں سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے، آج اگر داڑھی ترشوانے سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے، آج مؤذن مسجد سے اذان کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ ساری دعوتوں کا صلہ اگر کسی کو نصیب ہوگا تو کربلا کے تاجدار کو نصیب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے جان کا نذرانہ دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اولاد کو قربان کر کے اللہ کی طرف بلایا۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ اور یاد رکھو پوری دنیا کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے، بربادی کی وجہ کیا ہے۔ آپ سوچیں گے کون سی تباہی اور بربادی؟ تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی تباہی اور بربادی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا سکون ختم ہو گیا۔ کروڑ پتی ہے سکون نہیں، بنگلے میں رہتا ہے سکون نہیں، عورتوں کے پاس زیورات کا انبار ہے سکون نہیں۔ سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ سکون ختم ہو گیا۔ لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، 22,000 کے لشکر اور جوان بیٹے کی لاش کے سامنے امام حسین مطمئن کیوں نظر آ رہے تھے؟ ان کی پیشانی پہ شکن کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا سکون کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر سکون نازل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے دل سے سکون چھین لیا جائے گا۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں چاہے تو اپنے بچے کو اللہ کی طرف بلا سکتی ہے، بیٹا چاہے تو اپنے بھائی کو بھائی چاہے تو اپنے بھائی کو اللہ کی طرف بلا سکتا ہے، باپ چاہے تو اپنے بیٹے کو اللہ کی طرف بلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان چاہے تو مسلمان کو اللہ کی طرف بلا سکتا ہے۔ اور بلانے کے حوالے سے آج چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں نا لوگ، میں ابھی آیا میں نے دیکھا کئی گلیوں کے نکڑ پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی اللہ اکبر کچھ لوگ اسی طریقے سے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حضور یہاں راستے میں بیٹھے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ اب سرکار نے جو فرمایا اسے سنیے، ارشاد فرماتے ہیں تو پھر راستوں کا حق بھی ادا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں کا حق یہ ہے نگاہ نیچی رکھو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ، اچھائیوں کی طرف بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کی طرف حکم دیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج کا
بچہ آوارہ بن رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج نشے کے اندر ہمارے نوجوان دھت نظر آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج پورا معاشرہ بگاڑ کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہم نے سب طرف تو بلایا، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، نیکیوں کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، آپ اگر داعیان دین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں امام حسین کے حوالے سے بتاؤں، یا اللہ کیا معاملہ ہے، صدیاں گزر گئیں اور امام کی عظمتوں کا چراغ سینے میں روشن ہے۔ یا اللہ کسی کی دعوت کا اثر 2 دن رہتا ہے، 2 مہینے رہتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 20 سال رہتا ہے، 40 سال رہتا ہے، 100 سال رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا منصب شہود پر آ جاتا ہے اور پھر اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کا ذکر صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا، ایسے بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے اولیاء جن کا صدیوں کے گزر جانے کے باوجود جن کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور سچے دائی کی پہچان کیا ہے؟ یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، وہ کبھی خود کی طرف نہیں بلاتا، وہ خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اکبر! خود کی طرف بلانا ہو تو اس کے لیے پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، ایجنٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی خدا کی طرف بلاتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں اس کی عظمتوں کا چراغ روشن کر دیا کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے خدا کی طرف بلایا تو صدیاں گزر گئی، ان کی عظمتوں کا چراغ ہمارے سینے میں روشن ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ایجنٹ نہیں، کوئی نمائش کرنے والا نہیں، کوئی پروپیگنڈا کرنے والا نہیں، لیکن خدا کی قسم کون ہے جس نے عظمت حسین کا چراغ ہمارے سینے میں روشن کیا؟ یہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے کہ پوری زندگی انہوں نے خدا کی طرف بلایا۔ اب بلانے کی کئی طریقے ہوتے ہیں، قول سے بھی بلایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ولی کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے؟ قول کی بات نہیں ہے، جس کو سنو تو خدا یاد آ جائے حضور نے نہیں فرمایا، دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس لیے کہ ولی کا اٹھنا بھی نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، ولی کا بولنا بھی خدا کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، ولی کی ہر ادا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان ایک دوسرے کو گناہ کے لیے بلاتا ہے، یہ پکچر دیکھو، یہ گانا سنو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ اے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو زبان اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، کیا یہ زبان کے اندر قوت گویائی کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ میرے مولا نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ سوچو، صبح سے لے کر رات تک تم کتنے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، کتنے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ اگر نہیں دے رہے تو اللہ کی دی ہوئی زبان کا تم حق ادا نہیں کر رہے۔ سارے جملے تمہاری زبان سے بھلے نکلتے ہو، لیکن کوئی جملہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جو جملہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے تمہاری زبان سے نکلتا ہے۔ سب سے اچھی بات اس کی، آپ کہیں گے بہت سارے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پھر اس بلانے والے کا کسی کا اثر ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے اس کو مینشن کیا کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، صرف بلائے نہیں، وہ بلانے والا خود بھی عمل کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو۔ اب تبلیغی جماعت نے اہل سنت و جماعت ہی کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے عمل صالح کے بارے میں یہ بتایا، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہی عمل صالح ہے، یہی عمل صالح۔ تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
امام کے مقابلے میں جو یزیدی آئے تھے، جو لشکر تھا، کیا وہ لشکر کے اندر لوگ نمازی نہیں تھے؟ کیا اس لشکر کے اندر روزے کے منکر موجود تھے؟ کیا اس لشکر کے اندر حج کے منکر موجود تھے؟ کیا اس لشکر کے اندر زکوٰۃ کے منکر موجود تھے؟ نہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزے کے قائل تھے، وہ بھی حج و زکوٰۃ کے قائل تھے۔ حد تو یہ ہے کہ جس آل رسول کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اس آل رسول پر نماز میں درود بھی پڑھتے تھے، درود بھی پڑھتے تھے، اور مقابلے کے لیے آئے۔ تو سن لو، عمل صالح صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی کا نام نہیں۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر میں آپ سے عرض کروں کہ کہنے والا حسین کے بارے میں یہ نہ کہتا کہ دین است حسین۔ یہ کہہ کر کہنے والے نے بتا دیا کہ نمازی تو بہت مل سکتے ہیں، لیکن پورا کمپلیٹ دین اگر کسی کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ امام حسین کی زندگی میں دیکھ لو۔ پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے امام نظر آئیں گے، غریبوں کی دستگیری کرتے ہوئے امام نظر آئیں گے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے امام نظر آئیں گے، بھائیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے امام نظر آئیں گے، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والے امام نظر آئیں گے۔ اگر پورا دین جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس پورے دین کا پیکر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو دیکھو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج مصیبت میں تو لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، یہ ٹینشن آ گیا ان کے اوپر، سائیڈ ہو جاؤ کہیں اپنے زد میں نہ آ جائیں۔ بلکہ کورونا میں باپ بیٹے کو دفنانے کے لیے، ملنے جانے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں چپک نہ جائے۔ ہوتا ہے یہ نہیں؟ توجہ چاہوں گا، سمجھو پیغام کربلا ہوتا ہے نا۔ میں حیران، کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے اعوان و انصار جو بھی آپ کے ساتھ تھے، ان سب سے رات کی تاریکی میں فرماتے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تم سب کو خوشی سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے سلسلے میں کوئی مواخذہ نہیں، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ لیکن جواب میں یہی کہا جاتا ہے، جا کر کیا چند دن صرف اس لیے جئیں کہ ہماری زندگی کے چند دن خیر سے کٹ جائیں اور امام حسین کربلا میں پریشان اور جان جانے آخری کے سپرد کر دیں اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں؟ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ صرف سوچو، آپ آج مصیبت میں اچھے سے اچھے لوگ ساتھ چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کربلا میں جان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جانے کے قریب ہے، لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ قربان ہونے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے کبھی ہماری حق تلفی نہیں کی ہے۔ تو جس حسین نے ہمارا ہر موڑ پر خیال کیا ہے، آج اس موقع پر ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے اور حسین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔